اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آدم کے جسم سے سب کی روحوں کو نکالا. آنے والے قیامت تک آخری انسان کیا بولتے ہیں وہ جہاں پہ اس جگہ کا نام مروت کیا کہتے ہیں؟ وہ جگہ نہیں، آپ نے بتایا ہے. اجل کہتے ہیں، اجل کہہ لو اس کو. تو جب روحوں کو نکالا، روحوں کو نکال دیا، پھر آدم علیہ السلام کا جسم، اس کی ترتیب جو روایتوں کے اندر آئی ہے کہ جبریل سے مٹی منگوائی اور مٹی کو گدوایا، گارا، اس سے ان کا جسم بنایا آدم علیہ السلام کا. آگے ساری دنیا سے ہاں، کونے کونے سے مٹی. یہ دنیا نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، تمام کائنات اس میں آئے گی. یہ ہوا ان کا آدم علیہ السلام کا جو جسم مٹی سے بنایا وہ اس کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے، کہے سے یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اس ریڑھ کی ہڈی سے ہم نے تمہاری روحوں کو نکالا، سفید چیٹیوں کی طرح تھی، سب کی روحوں کو نکالا. روح نکالنے کے بعد سفید چیٹیوں کی طرح. اب سب کی جب روح نکال لیا، جو بھی 100 200 500 ارب انسان، پتہ نہیں، ہاں وہ تو اللہ کے علم میں، اس کو کوئی نہیں جانتا. جب نکال لیا تو پھر اب اس جسم کو، آدم کا جسم تو بنوایا تھا، انسانوں کے جسم کو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے وجود دیا. جس پہ ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے وہ جسم جو بنایا تھا اور جس سے سوال کیا تھا وہ جسم اب کہاں ہے. یہ بات ہماری آپ سے بات، روحیں تھی وہ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے جس میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے تمہاری روحوں کو نکالا جسم سے، اور پھر تم کو شکلیں عطا فرمائی. یہ حدیث کے الفاظ بتلا رہے ہیں، تم کو شکلیں عطا فرمائی اور جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ، سب کا نہیں. وہ جو بات آتی ہے کہ سب کی جوڑیاں وہاں بن چکی تھی، نہیں، وہ فرضی ہے، وہ فرضی بات ہی ہے. جوڑے جوڑے بنائے، مرد بنایا، عورت بنائی، گائے بنائے، بھائی بنائے، ہر چیز کے جوڑے، میل فیمیل جوڑے بنائے. اور جوڑے بنانے کے بعد پھر اب اللہ نے ہم سے سب سے سوال کیا، کیونکہ دیکھو جب جسم اور روح دونوں چیزیں ایک ہو جائیں گی، جسم کے اندر جب روح آ جائے گی تو ہمارے جسم کی جو پارٹس آف باڈی ہے، جیسے آنکھ ہوئی تو آنکھ کو اب روشنی چاہیے، اور کان کو آواز. اور یہ جو اللہ نے سوال قائم کیا نا، الست بربکم، تو اگر ہمارے کان اللہ نے نہ دیے ہوتے اور کان سے آواز نہ جاتی تو ہم کو کیا معلوم کہ کیا پوچھ رہے ہیں. الست بربکم، پھر ہم نے وہاں کے اوپر اقرار کیا کالو بلا. تو اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کیسے کالو بلا کہتے؟ روح نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. کالو بلا ہم سب نے وہاں کے اوپر کہا، مانتے ہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب، کالو بلا آپ ہمارے رب. پھر مسند احمد میں ہی اسی روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس اقرار کو اب یہاں سے سمجھنا پوری کہانی لا الہ کو. وہ جو اللہ نے اقرار کرایا تھا، ابھی ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے پہلے سن کر. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو اقرار کرایا تھا انسانوں سے، اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبی کائے کا تیر آیا اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ وہاں ہم تھے، ہمیں تو معلوم نہیں. نبی یاد دلا رہا ہے. دیکھو اللہ نے تم کو وہاں پیدا کیا تھا، نبی بھی تو وہاں ہوں گے، وہ سب تھے، آدم کے بعد ہی سب آئے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں، نبی بھی تو وہاں سب تھے. ہاں سب سارے انہیں روحوں میں تھے. وہ ہاں سب انہیں میں، آدم کی پوری نسل پوری وہیں سے نکلی. تو نبی اس بات کو یاد، مسند احمد میں ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یاد دلانے کے لیے نبی آتے تھے. تمام نبیوں کی بعثت
روایت کے الفاظ یہ ہیں تمام نبیوں کا دنیا میں آنا اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے. اب کیسے یاد دلاؤ گے؟ وہاں تو نہ دکان تھی، نہ کھیت تھا، نہ پیڑ تھے، نہ سمندر تھا، نہ نل تھے. وہاں جو ضرورتیں پڑی تھیں اور اللہ نے پوری کی تھی، جس پر تم سے پوچھا تھا اور تم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہو، اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں وہ ضرورتیں تم کو چیزوں سے ہوتا ہوا دکھلا رہے ہیں. کھانے کو، گیہوں کو، چاول کو کھیت کے راستے سے، سبزی کو زمین کے راستے سے، پھل کو پیڑ کے راستے سے، پانی کو نل کے راستے سے، ندی کے راستے سے، سمندر کے راستے سے، یہ سب دکھلا رہے ہیں. دودھ کو جانوروں کے راستے سے، یہاں یہ سب دکھلا رہے ہیں. اور وہاں اپنی قدرت سے سب ساری ضرورتیں پوری کی تھی. پوری کی تھی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، ابھی بھی پوری کی جا رہی ہے 2000 سال سے لگ بھگ. اب جب اس بات کو نبی سمجھاتے اور بتلاتے تھے تو اب وہاں پہ یہ کلمہ پیش کرتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ جہاں سے تمہارے جسم کی ضرورتیں جو تم اقرار کر کے آئے ہو، جہاں سے تمہارے اپنے جسم کی ضرورت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، وہاں سے نہیں ہو رہی. لا الہ، وہاں سے نہیں ہو رہی ضرورت تمہارے جسم کی وہاں سے نہیں پوری ہو رہی. لا الہ، یہ بات اگر کسی کو آپ سمجھاؤ گے تو وہ آپ کو پاگل کہے گا، جس طرح سے نبیوں کو پاگل کہا گیا. اگر اس کی ضرورت کو کائنات سے کاٹو گے، لوگ آپ کو کہیں گے ان کا دماغ ٹوٹ گیا. کما کے لائے ہو تو روٹی ملی ہے، کما کے لائے ہو تو کپڑے ملے ہیں. اور نبی یہ کہہ رہا کہ جہاں سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ وہاں سے نہیں ہے. اللہ کا راہ اپنی قدرت سے دکھلا یہاں سے رہا ہے، کر اپنی قدرت سے رہا ہے. جو تمہیں دکھ رہا ہے ہاں، وہاں سے تمہاری ضرورت نہیں پوری ہو وہاں رہی. سے نہیں پوری. ضرورت کو جوڑنا، کیونکہ سوال ضرورت کا ہوا تھا. کچھ نہیں ہوتا اگر جہاں اس پہ آئے کچھ نہیں ہوتا تو دنیا کی ہر قوم اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، کسی کچھ نہیں ہوتا، ایشور سے ہوتا ہے. تمہاری ضرورت جہاں یہ بات کہو گے بس پھر کہیں گے تو پھر دکان کیوں بنائی، تو پھر کھیت کیوں بنایا، ہر آدمی تو پھر بادل کیوں بنایا. اب تم سے ٹکراؤ ہوگا. نبیوں کا ٹکراؤ اس پر ہوتا تھا. تو کلمے کا اگر یہ اچھا، جیسے ہی مر کے یہ برزخ میں پہنچے گا، اس کی روح اس جسم سے نکال کے برزخ میں جب ٹرانسفر کی جائے گی، وہاں پہ سب سے پہلا سوال جو پوچھے گا منکر نکیر وہ یہی ہے، من ربک کا. تمہارا رب کو یہاں ہمارے ملک میں آئے ہو، تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آپ اگر دوسری کنٹری میں جاؤ گے تو جب آپ کو روکے گا امیگریشن پہ، تو اب آپ جیسے ہم کئی بار اس کو بتلا چکے، سعودی عرب اگر آپ جاؤ گے کسی کے ویزے سے جاؤ گے، ہم سمجھ گئے. وہ پہلا سوال منکر نکیر اور روح سے یہ پوچھے گا، روح سے نہیں پوچھے گا. تم سے. وہاں جسم ملے گا ہر انسان کو. برزخ میں، عالم برزخ ایک جگہ ہے جو 7 زمینوں کے بعد میں ہے. جیسے ہی یہ روح نکلے گی، یہ روح وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی اس جسم میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جسم یہی ہوگا جو نہیں، یہ تو اس کو تم چاہے جلا دو، چاہے ندی میں بہا دو، چاہے جانو. ہم جو جسم یہاں پہ وہ نہیں ہوگا، نہیں وہ ہاں وہ الگ ہوگا. وہ شکل بھی الگ ہوگی. چہرہ بالکل یہی ہوگا. وہی پوچھا. ہاں چہرہ یہی ہوگا، فیس یہی رہے گا. اور گہرائی میں جاؤ گے تو عالم برزخ کے اندر جو جسم ملنے والا ہے وہ اس کی وہ ہائٹ جو ہوگی ہاں وہ سب بڑی ہوگی. وہ 150 فٹ کے ہوں گے. 150 فٹ کے نہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے میدان محشر جب قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد اللہ جب سب کو اٹھاوے گا، 60 ہاتھ کے انسان ننگے ننگے بغیر ختنے کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بغیر ختنے، حضرت عائشہ راوی ہے اس کی. اب آپ اندازہ لگا لو یہ جسم کیسے ہوگا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بغیر ختنے کے آدمی کو ختنہ نہیں ہوا ہوگا. برزخ میں کون جا کے ختنہ کر لے گا؟ وہ جیسا تھا ویسے ہی کیسا تھا؟ جیسا پیدا ہوا ہوا نہ، جیسا برزخ میں اس کو بنایا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، ہاں ہو گیا نہیں ابھی نہیں ہے تو پھر یہ لمبی جائے گی، نہیں تو پھر یہ اسی میں پھر یہ
اچھا وہ چھوڑیے، مین چیز جو ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں اس کو جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس سے جو جوڑ کے تمہاری جو ضرورت تمہاری پوری اپنی میری جو جوڑ لے، ضرورتیں ہاں، جو مجھے پوری ہوتی دکھ رہی ہیں کہ جیسے جہاں سے دکھ رہی ہے وہاں سے وہ نہیں وہاں سے نہیں ہو رہی ہے، وہ اللہ کر رہا ہے اپنی قدرت سے کر رہا وہ ہے۔ چاہے میں یہ اٹھا کے کھا بھی رہا ہوں، یہ بھی ہوگی اس میں کہ نہیں؟ اس کو بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ہاں، اس لیے میں نے سوال کرا۔ ہماری آپ کی جتنی بھی ضرورتیں دیکھو، دکھلا کدھر سے نہیں اور ہو کدھر سے رہا، کر کدھر سے ہم رہے کہ اگر ہم کمانے نہیں جائیں گے، ہم نے اب ہمارے ایک بیان میں جیسے کھانے کا انہوں نے بولا، جیسے جسم کی کوئی بھی حرکت ہو رہی ہے وہ اللہ کرا رہا ہے، تو کھانا یا- ہو چاہے- یا- دیکھ رہے کہ ہم نے اٹھا ارے وہ کھایا، چاہے کھانا ہو چاہے کچھ پینا بھی، ہو، ہر چیز، سونا اچھا ہو، یہ ہمارا، اچھا جاگنا ہو چاہے نہیں بیٹھنا ہو نہیں چاہے دیکھو، ہمارے تمہارے سامنے ملا وہ جسم کے جو ہے نا وہ- ہمارے تمہارے سامنے جو رگڑا مسئلہ ہے وہ صرف کھانے پینے کا ہے۔ ایک روٹی 5 روپے کی اور آنکھوں میں جو روشنی دے رہا ہے وہ بیش قیمتی ہے۔ اپنے جو جیسے آنکھوں کی روشنی، زبان سے جو بول نکل رہے، یہ بھی ضرورت ہے جسم کی۔ ارے روٹی تو کچھ نہیں اس کے آگے کچھ یار۔ نہیں، میں تو یہی ہے جو یہ صحیح بات ہے۔ اب جب اس پر آپ دماغ لگاؤ گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اتنی قیمتی چیزیں وہ دے رہا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی مائکلات اس کی دے، نہیں، روٹی تو آپ بھی دے سکتے ہو، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی چیز، اب یہ بات جو آپ روشنی اگر روشنی کہتے تھے، روشنی، ہاں اب میری وہ ہم سے سمجھ، زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس ہاں بات کو، کیوں؟ ہاں، وہ آپ کے اوپر بیت چکی ہے۔ بیٹی ہے، وہ بولنے میں ذرا سا اس کا ہاں، اوپر نیچے ہو گیا، ہاں، اب ہمیں اس کی اہمیت اور اوقات پتہ چل اب سمجھ میں آ رہی کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے، اس چیز کی ہاں، کہ وہ ذرا سے کے الٹ پھیر سے کیا ہو گیا۔ ہم لوگ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہاں، ذرا سا کر کے دکھا دیا، دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ سے اب معافی اور اب ہمیں سمجھ میں آ گیا مجھے اب آپ کی، اب ہم ایک ایگزامپل لفظ دے دیں اس کا، ایک ایگزامپل لفظ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، ان کا نام تھا جنارہ، جنارہ ان کا نام تھا، باندی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، ادھر ان کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا، ادھر اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لے لی، نابینا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ نابینا۔ مکے کے کچھ مشرک آئے ہوئے تھے، ان کو پتا چلا تو وہ آئے تانا دینے کی، بڑی آئی کہتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھ لات و عزا نے ان کو چھوڑ کے آئی ہے، دیکھ تیری آنکھوں کی روشنی لے لی، لات و عزا نے تیری آنکھوں کی روشنی لے لی۔ لفظہ کون؟ لات اور عزا جو ان کے بڑے بڑے بت تھے مکہ والوں کے، اچھا ان لوگوں نے لے ہاں لیا۔ چھوڑ کے آئی ہے نا تو لا الہ پہ، لات العزا، ہاں ہمیں کیا بتا؟ لا الہ پر ہاں، ہاں۔ وہ تو کہتی ہے لا الہ، کرنے والے وہی ہے لیکن ان کے راستے سے کرتے ہیں، تو کہتی ہے نہیں لا الہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، تو دیکھ ناراض ہو کے تیری آنکھوں کی روشنی دے دی۔ تو جنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور ان سے کہا کہ لات و عزا نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہوں نہ نقصان۔ کس نے کہا یہ؟ وہی جنارہ رضی اللہ عنہ وہ لیڈیز تھی، جب ٹائٹ ہو کے بولی تو وہ چلے گئے ان کے پاس سے، انہوں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف دیکھ کیا، اب کہنے اللہ میری بھی بے عزتی ہو رہی ہو، تیری بھی ہو رہی، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لات و عزا نے لے لیا، ہاں تو میں تجھ سے کہتی ہوں میری آنکھوں کی روشنی واپس کر۔ وہیں کھڑی رہی ہیں اور زبان کے بول بولے ہیں اور روشنی واپس لے لی۔ اس لیے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ہاتھ میں سارا مسئلہ ہے، تو یہ صاحب ہم آپ کی ایک سیکنڈ، جو چاہو گے ہو جائے گا، وہ سارا تمہارا کھیل۔ اچھا کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ کم بھائی کو بھی سمجھ لو، اس وقت تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک محنت چل رہی ہے چیزوں پر،
دیکھو محنت کی پیغاست تیار کر دیا، تیار کیا نہیں تیار کیا، ہو گیا تیار، محنت کی ارے پیگاسس جو تھا سافٹ Software ویئر جو ہے۔ پیگاسس تیار ہو گیا۔ اس طرح سے کتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں دنیا میں، حالانکہ اب آپ سوچو کتنے بلین مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ، یار جس نے یہ سم ایجاد کی ہے موبائل کی، اس کے مائنڈ کو آپ کیا کہو گے؟ کتنی دور تک یہ سوچتی کہ تیار ہم یہ یہاں کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کیا کروا لیں گے۔ ارے ہوا یہ سب نہیں ہو رہا، بنی ہوئی چیزیں، یہ سب بنی ہوئی، ان پر انسان محنت کر کے دیکھ لو یہ سب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اگر ہم اپنے اوپر محنت کر لے جائیں، اگر ہم اپنی روح کے اوپر محنت کر لے جائیں، ہم کیا کیا کرا سکتے ہیں؟ یہ تو سوچ نہیں سکتے، یہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اولیاء نے، انبیاء نے اور صحابہ نے، آپ جب ان کے واقعات کو اٹھا کے دیکھو گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر ان کے واقعات نہیں ہیں سامنے، اگر